عام پر آئیں اور مختلف حلقوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ جج صاحب کو اب والنٹیرلی استعفیٰ دے دینا چاہیے یا اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے وزارت قانون کو اور ابھی تک جو مزید تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اس میں یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. اس پر پوری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ تنازع سامنے آیا تھا نہ کوئی جوڈیشل انکوائری گورنمنٹ سیٹ اپ کر رہی تھی نہ ہی عدلیہ کی طرف سے کوئی سو موٹو آیا. البتہ جو قائم مقام چیف جسٹس تھے انہوں نے تقریباً کوئی 5 ملاقاتیں کی اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال کیے گئے تھے. سوال 2 ہوں گے. ایک تو یہ کہ کیا آپ نے یہ فیصلہ جو ہے دباؤ پہ لکھا یا دوسرا سوال ہوگا ممکنہ طور پہ کہ کیا آپ نے رشوت لی یا پھر آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا. تو ان دونوں سوالوں کے جواب سننے کے بعد ظاہر ہے کہ آج انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ان کو ہٹایا جائے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور اس فیصلے کا بہت بڑا اور گہرا اثر ہوگا. اگر یہ وہ فیصلہ ہے جس میں کہ جناب ارشد ملک صاحب جو کہ جج تھے انہوں نے میاں نواز شریف کو سزا سنائی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں آگے جا کے مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان پہ چونکہ دباؤ تھا لہٰذا یہ فیصلہ ان سے لکھوایا گیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ جو اس کا فائدہ اس کا جو نقصان ہے وہ میاں نواز شریف کو یا پریشر ان کے اوپر تھا کہ وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کریں. انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا. لیکن دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ بری کر چکے تھے کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو. اس کیس کے اندر ان کو سزا دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ میاں نواز شریف کے خلاف سنایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ فیصلہ اس جج صاحب نے جن کے اوپر الزامات بڑے سنگین ہیں وہ فیصلہ بھی ختم کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ جج صاحب کے ساتھ ساتھ وہ پرانا فیصلہ جو جج صاحب نے کیا اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی سزا بھی ختم ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے. یعنی ممکنہ طور پر اگر ہم پچھلی جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شعیب شیخ کا کیس اس کی ایگزامپل ہے اور اس سے پہلے بھی جو جسٹس قیوم والا کیس ہے وہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کی پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. تو اس صورتحال میں یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی کہ آیا اگر اب اس کے بعد کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ جج ارشد ملک صاحب نے کیا ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور اثر نو سماعت کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں جو کہ پچھلے کیس میں باہر آ چکے ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے جتنا پتا ہے تو یہ ایک پولیٹیکلی دیکھیں تو یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے. اب آگے ظاہر ہے کہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں اس ججمنٹ کے اوپر بھی اس فیصلے کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور خود اس ویڈیو کا آ جانا جس کے اوپر گورنمنٹ ابھی تک خاموش ہے جو خود جس نے کہا کہ ہم فرانزک کرائیں گے اور اس کے بعد سے بالکل ایک مکمل خاموشی بلکہ پرائم منسٹر نے کہا ہم اس سے کیوں آئیں گے یہ عدلیہ کا معاملہ ہے عدلیہ ہی اس کو دیکھے. تو اب وہ جو سوالات اٹھائے گئے تھے مریم نواز کی پریس کانفرنس میں وہ جھوم کے توں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وہ ویڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں ان کے اندر ایلیگیشنز بھی موجود ہیں اور وہ جو ثبوت ویڈیو کے طور پہ ہے ہم اس کے منتظر بھی ہیں کہ کیا اس کی فرانزک کرائی جائے گی کہ یہ کس حد تک اس کو یا آڈٹ کرایا جائے گا کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے فرانزکس ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی یہ ڈیولپمنٹ سب سامنے آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اطلاعات یہ ہیں کہ اس ویڈیو کے فرانزک ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اچھا جس طریقے سے اب کچھ دیر قبل احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی جمع کرایا جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان پر لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹے ہیں اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے. لیکن مریم نواز جو ہے ان کا موقف دوسرا ہے. تو کیا ٹرننگ پوائنٹ دیکھ رہی ہیں اگر مریم نواز کا موقف ٹھیک ہے تو پھر اسما؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ کے علاوہ ہی بات ہو گئی ہے کیونکہ یہ صرف ایک ٹیپ کا معاملہ نہیں ہے. 2-3 ٹیپس اور بھی موجود ہیں اور وہ ٹیپس جو اطلاعات ہیں اور جو بہت باوثوق ذرائع جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ڈینجرس ٹیپس جو ہیں وہ موجود ہیں مریم نواز صاحبہ کے پاس. تو اگر تو ایسا ہوتا ہے تو دیکھیے اس سے پہلے کہ تمام جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھ جائیں اس معاملے کو ادھر ہی دیکھنا ہوگا اور اس کو کرنا ہوگا. بہرحال جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پی ایم ایل این کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے اپنے اس سٹانس کے اوپر کہ ان کے خلاف جو فیصلے تھے وہ دباؤ یا کسی اور طرح سے جو ہے وہ کیے گئے ہیں. اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ایک پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑی سازگار ثابت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. اور ظاہر ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ اب
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो लीड कर रही हैं अपनी जमात को। और कल नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद भी जो सूरत हाल आई और जो फैसले हुए हैं वो मियां नवाज शरीफ ही फैसले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि कमांड में इस वक्त जो है वो मरियम नवाज है। तो इसलिए पॉलिटिकल सिचुएशन के तौर पे तो आगे जाके वो इसको मजीद बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ को, और इस चीज़ को का फ़ायदा सियासी तौर पे PMLN पूरी तरह से उठाएगी और उठा सकती है। अब जबकि जज साहब को हटा दिया गया है तो एक तो तस्दीक की मोहर जो है वो सख्त हो गई कि इल्जामात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जान मौजूद थी, जिसकी बुनियाद पे जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला सुनाया है, उनको हटाने का रेफर किया है और वजारत कानून को लिखा है कि उनको बरतरफ कर दिया जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग भी है और ये बहुत आगे जो आने वाली पिक्चर है उसको बहुत वाज़ेह भी कर रही है। चीज़ें जो हैं वो बड़ा और तरह से एक तब्दीली के जो आसार हैं उनकी तरफ भी निशानदेही हुई।